رحيم سراج. زين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت ڈالی ہے اور آخرت میں بھی، اور اس نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. آج کل مسلم دنیا میں، اسلامی ممالک میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں بھی اسلام دشمن عناصر کے انتہائی گھٹیا، گھناؤنے اور ظالمانہ فعل پر شدید غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے. اس غم و غصے کے اظہار میں مسلمان یقیناً حق بجانب ہیں. مسلمان تو چاہے وہ اس بات کا صحیح ادراک رکھتا ہے یا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے مرنے کٹنے پر تیار ہو جاتا ہے. دشمنان اسلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بےہودہ اور لغو فلم بنائی ہے، جس ظالمانہ طور پر اہانت کا اظہار اس فلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا گیا ہے، ہر مسلمان کا غم اور غصہ ایک قدرتی بات ہے. وہ محسن انسانیت، رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کا محبوب، جس نے اپنی راتوں کو بھی مخلوق کے غم میں جگایا، جس نے اپنی جان کو مخلوق کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس درد کا اظہار کیا اور اس طرح غم میں اپنے آپ کو مبتلا کیا کہ عرش کے خدا نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں کے لیے کہ کیوں یہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے ہلاکت میں ڈال لے گا. اس عظیم محسن انسانیت کے بارے میں ایسی اہانت سے بھری ہوئی فلم پر یقیناً ایک مسلمان کا دل خون ہونا چاہیے تھا اور ہوا. اور سب سے بڑھ کر ایک احمدی مسلمان کو تکلیف پہنچی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کے ماننے والوں میں سے ہیں، جس نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام کا ادراک عطا فرمایا. بس ہمارے دل
اس فعل پر چلنی ہے۔ ہمارے جگر کٹ رہے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ ان ظالموں سے بدلہ لے، انہیں وہ عبرت کا نشان بنا جو رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ ہمیں تو زمانے کے امام نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ادراک عطا فرمایا ہے کہ جنگل کے سانپوں اور جانوروں سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء کی توہین کرنے والے اور اس پر ضد کرتے چلے جانے والے سے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے نبی کریم کی عزت کے لیے جان دیتے ہیں، اور وہ اس بے عزتی سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے شخصوں سے دلی صفائی کریں اور ان کے دوست بن جائیں جن کا کام دن رات یہ ہے کہ وہ ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے رسالوں اور کتابوں اور اشتہاروں میں نہایت توہین سے ان کا نام لیتے ہیں اور نہایت گندے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنی قوم کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی راہ میں کانٹے بوتے ہیں۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگل کے سانپوں اور بیابانوں کے درندوں سے صلح کر لیں تو یہ ممکن ہے، مگر ہم ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو خدا کے پاک نبیوں کی شان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور بدزبانی میں فتح ہے، مگر ہر ایک فتح آسمان سے آتی ہے۔ فرمایا کہ پاک زبان لوگ اپنی پاک کلام کی برکت سے انجام کار دلوں کو فتح کر لیتے ہیں، مگر گندی طبیعت کے لوگ اس سے زیادہ کوئی ہنر نہیں رکھتے کہ ملک میں مفسدانہ رنگ میں تفرقہ اور پھوٹ پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بدزبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کی غیرت اس کے ان پیاروں کے لیے آخر کام دکھلا دیتی ہے۔ اس زمانے میں اخباروں اور اشتہاروں کے ساتھ میڈیا کے دوسرے ذرائع کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس بیہودہ چیز میں۔ بس یہ لوگ جو اپنی ضد کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ ضد پر قائم ہیں اور ڈھٹائی سے اپنے ظالمانہ فعل کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ 2006 میں جب ڈنمارک کے خبیث الطبع لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ تصویریں بنائی تھیں، تو اس وقت ہی میں نے جہاں جماعت کو صحیح رد عمل دکھانے کی طرف توجہ دلائی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ یہ ظالم لوگ پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس پر بس نہیں ہوگی، اس احتجاج وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے، بلکہ آئندہ بھی یہ لوگ ایسی حرکات کرتے رہیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یہ بیہودگی اور ظلم پر اتر آئے، اور اس وقت سے آہستہ آہستہ اس طرف یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کا یہ طریق۔ بس یہ ان کی اسلام کے مقابل پر ہزیمت اور شکست ہے جو ان کو آزادی خیال کے نام پر بیہودگی پر آمادہ کر رہی ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اپنی قوم کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ بات ایک دن ان قوموں کے لوگوں پر بھی کھل جائے گی، ان پر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں آج بیہودہ گوئیاں، وہ ان کی قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔
کہ یہ لوگ خود غرض اور ظالم ہیں، جن کو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کسی بات سے سروکار نہیں ہے۔ اس وقت تو آزادی اظہار کے نام پر سیاستدان بھی اور دوسرا طبقہ بھی کھل کر بعض جگہ اور اکثر دبے الفاظ میں ان کے حق میں بھی بول رہا ہے اور بعض دفعہ مسلمانوں کے حق میں بھی بول رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اب دنیا ایک ایسا گلوبل ولیج بن چکی ہے کہ یہ باتیں ان ملکوں کے امن و سکون کو بھی برباد کر دیں گی اگر کھل کے برائی کو برائی نہ کہا گیا۔ اور خدا کی لاٹھی جو چلنی ہے وہ علیحدہ ہے۔ امام الزمان کی یہ بات یاد رکھیں کہ ہر فتح آسمان سے آتی ہے، اور آسمان نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ جس رسول کی تم حتق کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس نے دنیا پر غالب آنا ہے، اور غالب جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کو فتح کر کے آنا ہے، کیونکہ پاک کلام کی تاثیر ہوتی ہے۔ پاک کلام کو ضرورت نہیں ہے کہ شدت پسندی کا استعمال کیا جائے یا بےہودہ گوئی کا بےہودہ گوئی سے جواب دیا جائے۔ اور یہ بد کلامی اور بد نوائی جو ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ تعالی جلد ختم ہو جائے گی، اور پھر اس زندگی کے بعد ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ بھی نپٹے گا۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارا کام اس رسول پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ان لوگوں کی بےہودہ گوئیوں اور ظلموں اور استہزاء سے اس عظیم نبی کی عزت و ناموس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ناموس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایسا عظیم نبی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں کا کام ہے کہ اپنی زبانوں کو اس نبی پر درود سے تر رکھیں، اور جب دشمن جو ہے وہ بےہودہ گوئی میں بڑھے تو پہلے سے بڑھ کر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود ہے اور یہی نبی ہے جس کا دنیا میں غلبہ مقدر ہو چکا ہے۔ بس جہاں ایک احمدی مسلمان اس بےہودہ گوئی پر کراہت اور غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے، ان لوگوں کو بھی اور اپنے اپنے ملکوں کے ارباب حل وقت کو بھی اس بےہودہ گوئی سے باز رہنے اور روکنے کی طرف توجہ ایک احمدی دلاتا ہے اور دلانی چاہیے۔ دنیاوی لحاظ سے ایک احمدی اپنی سی کوشش کرتا ہے کہ اس سازش کے خلاف دنیا کو اصل حقیقت سے آشنا کرے، اصل حقیقت بتائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت پہلو دکھائے، آپ کی خوبصورت اسوہ حسنہ کا اظہار اپنے ہر عمل سے کر کے اسلام کی تعلیم اور آپ کے اسوہ حسنہ کی عملی تصویر دنیا کو بن کر دکھائے۔ یہ بھی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا درود و سلام کی طرف بھی پہلے سے بڑھ کر توجہ دے۔ مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ اپنے ماحول کو
اپنی فضاؤں کو درود و سلام سے بھر دے، اپنے عمل کو اسلامی تعلیم کا عملی نمونہ بنا دے۔ بس یہ خوبصورت رد عمل ہے جو ہم نے دکھانا ہے۔ باقی ان ظالموں کے انجام کے بارے میں خدا تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتا دیا ہے کہ رسول کو اذیت پہنچانے والے یا اس زمانے میں حقیقی مومنوں کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تکلیف پہنچا کر چھلنی کرنے والوں کو خدا تعالیٰ خود نپٹ لے گا۔ اس دنیا میں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس لعنت کی وجہ سے وہ اور زیادہ گندگی میں ڈوبتے چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے رسوا کن عذاب مقدر کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ ایسے بد زبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بس یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کی صورت میں، اور مرنے کے بعد رسوا کن عذاب کی صورت میں۔ مسلمانوں کو بھی، جو دوسرے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ رد عمل دکھانا چاہیے کہ درود شریف سے اپنے ملکوں، اپنے علاقوں، اپنے ماحول کی فضاؤں کو بھر دیں۔ یہ رد عمل ہے۔ یہ رد عمل تو بے فائدہ ہے کہ اپنے ہی ملکوں میں اپنی ہی جائیدادوں کو آگ لگائی جائے، یا اپنے ہی ملک کے شہریوں کو مارا جائے، یا جلوس نکل رہے ہیں تو پولیس کو مجبوراً اپنے شہریوں پر فائرنگ کرنی پڑے، اپنے لوگ ہی مر رہے ہوں۔ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں باہر آتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر شریف الطبع مغربی لوگوں نے بھی اس حرکت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور کراہت کا اظہار کیا ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی، جو شرافت جن کی فطرت میں ہے، اس کو پسند نہیں کیا۔ امریکہ میں بھی اور یہاں بھی۔ لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، اور دوسری طرف آزادی اظہار و خیال کو آڑ بنا کر اس کی تائید بھی کرتی۔ یہ دو عملی نہیں چل سکتی۔ آزادی کے متعلق قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ میں نے امریکہ میں سیاستدانوں کو وہاں کی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ دنیا داروں کے بنائے ہوئے قانون میں سکم ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، بعض پہلو قانون بناتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ وہ اس کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں ان میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ بس اپنے قانون کو ایسا مکمل نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آزادی اظہار کا قانون تو ہے، لیکن نہ کسی ملک کے قانون میں، نہ UN کے چارٹر میں یہ قانون نہیں کہ کسی شخص کو یہ آزادی نہیں ہوگی کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرو، دوسرے مذہب کے بزرگوں کا استحضاء کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس سے دنیا کا امن برباد ہوتا ہے، اس سے نفرتوں کے لاوے ابلتے ہیں، اس سے قوموں اور مذہبوں کے درمیان خلیج وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس اگر قانون نے آزادی بنایا ہے تو
تو ایک شخص کی آزادی کا قانون تو بے شک بنائیں، لیکن دوسرے شخص کے جذبات سے کھیلنے کا قانون نہ بنائیں۔ UNO بھی اس لیے ناکام ہو رہی ہے کہ یہ ناکام قانون بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، کہ اس سے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے۔ تم بتوں کو برا کہو گے، وہ نہ جانتے ہوئے تمہارے سب طاقتوں والے خدا کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، جس سے تمہارے دلوں میں رنج پیدا ہوگا، دلوں کی کدورتیں بڑھیں گی، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، ملک میں فساد برپا ہوگا۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو اسلام کا خدا دیتا ہے، اس دنیا کا خدا دیتا ہے، اس کائنات کا خدا دیتا ہے۔ وہ خدا یہ تعلیم دیتا ہے جس نے کامل تعلیم کے ساتھ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اصلاح کے لیے اور پیار و محبت قائم کرنے کے لیے بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دے کر تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بس دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اور ارباب حکومت اور سیاستدان سوچیں کہ کیا ان چند بےہودہ لوگوں کو سختی سے نہ دبا کر آپ لوگ بھی اس مفسدہ کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ عوام الناس سوچیں دنیا کے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیل کر اور ان چند دنیا کے کیڑوں اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر آپ بھی دنیا کے امن کی بربادی میں حصہ دار تو نہیں بن رہے۔ ہم تو مسلمان، احمدی مسلمان، دنیا کی خدمت کے لیے کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑتے۔ امریکہ میں خون کی ضرورت پڑی، گزشتہ سال ہم نے 12,000 بوتلیں احمدیوں نے جمع کر کے دیں، اس سال پھر وہ جمع کر رہے ہیں۔ آج کل یہ ڈرائیو چل رہی تھی، ان کو میں نے کہا کہ ہم احمدی مسلمان تو زندگی دینے کے لیے اپنا خون دے رہے ہیں، اور تم لوگ اپنی ان حرکتوں سے اور ان حرکت کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے دل خون کر رہے ہو۔ بس یہ عمل ہے ایک احمدی مسلمان کا اور حقیقی مسلمان کا، اور یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انصاف قائم کرنے والے ہیں، ان کے ایک طبقے کا یہ عمل ہے۔ مسلمانوں کو تو الزام دیا جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض رد عمل غلط ہیں، توڑ پھوڑ کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، معصوم لوگوں کو قتل کرنا، سفارتکاروں کی حفاظت نہ کرنا، ان کو قتل کرنا یا مارنا، یہ سب غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معصوم نبیوں کا استہزاء اور دریدہ دینی میں کرنا جو ہے بڑھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھا دیکھی گزشتہ دنوں فرانس کے رسالے کو بھی دوبارہ ابال آیا ہے، اس نے بھی پھر بیہودہ کارٹون شائع کیے ہیں جو پہلے سے بھی بڑھ کر بیہودہ ہیں۔ یہ دنیا دار دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن نہیں جانتے یہ دنیا ہی ان کی تباہی کا سامان ہے۔ میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پر مسلمان حکومتیں قائم ہیں، مسلمانوں کے زیر نگین ہیں بہت علاقہ دنیا کا۔ بہت سے مسلمان ممالک کو خدا تعالیٰ نے قدرتی وسائل بھی عطا فرمائے ہیں۔ مسلمان ممالک UNO کا حصہ بھی ہیں،
قرآن کریم جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے ماننے والے اور اس کو پڑھنے والے بھی ہیں۔ کیوں ہر سطح پر اس خوبصورت تعلیم کو دنیا پر ظاہر کرنے کی مسلمانوں حکومتوں نے کوشش نہیں کی؟ کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیوں دنیا کے سامنے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یہ پیش نہیں کرتے کہ مذہبی جذبات سے کھیلنا اور انبیاء اللہ کی بے حرمتی کرنا یا اس کی کوشش کرنا یہ بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم و گناہ ہے، اور دنیا کے امن کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو بھی UN کے امن چارٹر کا حصہ بنایا جائے کہ کوئی ممبر ملک اپنے کسی شہری کو اجازت نہیں دے گا کہ دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے۔ آزادی خیال کے نام پر دنیا کا امن برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن افسوس کہ اتنے عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی مسلمان ملکوں کی مشترکہ ٹھوس کوشش نہیں ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، ہر نبی کی عزت و ناموس کے لیے دنیا کو آگاہ کریں اور بین الاقوامی سطح پر اس کو تسلیم کروائیں۔ گو UN کے باقی فیصلوں کی طرح اس پر بھی عمل نہیں ہوگا، پہلے کون سا امن چارٹر پر عمل ہو رہا ہے، لیکن کم از کم ایک چیز ریکارڈ میں تو آ جائے گی۔ OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، یہ تو قائم ہے۔ کبھی کوئی ٹھوس کوشش ان کے ذریعے سے نہیں ہوئی جہاں مسلمانوں کا وقار قائم ہو دنیا میں۔ مسلمان ملکوں کے سیاستدان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اگر نہیں خیال تو دین کی عظمت کا خیال نہیں۔ اگر ہمارے لیڈروں کی طرف سے ٹھوس کوششیں ہوتی تو عوام الناس کا یہ غلط رد عمل بھی ظاہر نہ ہوتا جو آج مثلا پاکستان میں ہو رہا ہے یا دوسرے ملکوں میں ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے لیڈر اس کام کے لیے مقرر ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس قائم کرنے کے لیے اور تمام انبیاء کی عزت و ناموس قائم کرنے کے لیے دنیا کے فورم پر اس طرح اٹھیں گے کہ اس دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں سچ اور حق ہے۔ پھر مغربی ممالک میں اور دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو رہ رہی ہے۔ دنیا میں مسلمان دوسری بڑی طاقت ہیں مذہب کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے۔ اگر خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں تو ہر لحاظ سے یہ سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں، اور اس صورت میں کبھی اسلام دشمن طاقتوں کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ایسی دل آزار حرکتیں کر سکیں یا اس کا خیال بھی لائیں۔ بہرحال علاوہ مسلمان ممالک کے دنیا کے ہر ملک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ یورپ میں ملینز کی تعداد میں تو صرف ترک ہی آباد ہے، بلکہ ملینز کی تعداد میں یورپ کے ہر ملک میں آباد ہیں، صرف یورپ میں نہیں، پورے یورپ میں نہیں بلکہ یورپ کے ہر ملک میں ملینز کی تعداد میں آباد۔ اسی طرح دوسری مسلمان قومیں ہیں یہاں آباد، ایشیا سے مسلمان یہاں آئے ہوئے ہیں، UK میں بھی آباد ہیں، امریکہ میں بھی آباد ہیں، کینیڈا میں آباد ہیں، یورپ کے ہر خطے میں آباد ہیں۔ اگر یہ سب فیصلہ کر لیں کہ اپنے ووٹ ان سیاستدانوں کو دینے ہیں جو مذہبی رواداری کا اظہار کریں، اور نہ صرف زبانی اظہار ہو بلکہ اس کی عملی اظہار بھی ہو رہا ہو، اور ایسے بہودہ گوؤں کی یا بہودہ لغویات بکنے والوں یا فلمیں بنانے والوں کی مذمت کریں گے، تو ان دنیاوی حکومتوں میں ہی ایک طبقہ کھل کر اس بےہودگی کے خلاف اظہار خیال کرنے والا مل جائے گا۔ بس مسلمان اگر اپنی اہمیت کو سمجھیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔
ملکوں کے اندر مذہبی جذبات کے احترام کے قانون بنوا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ جو جماعت توجہ دلاتی ہے، یعنی جماعت احمدیہ، اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان لیڈروں کو، سیاستدانوں کو اور علماء کو عقل دے کہ اپنی طاقت کو مضبوط کریں، اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ یہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہودہ اعتراض کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے یا اس میں کام کیا ہے، ان کی اخلاقی معیار کا اندازہ تو میڈیا میں جو ان کے بارے میں معلومات ہیں ان سے ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ کردار کہا جاتا ہے کہ قبطی عیسائی کا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، نکولا سیبل یا اس طرح کا نام ہے کوئی اس کا، یا سام سیبل یا سبیل کہلاتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، مجرم ہے، یہ فراڈ کی وجہ سے 2010 میں جیل میں بھی رہ چکا ہے۔ دوسرا آدمی جس نے فلم ڈائریکٹر تھا، جس کا ڈائریکٹ کی ہے، یہ پورنوگرافی موویز کا ڈائریکٹر ہے، اور جو ایکٹریس میں شامل ہیں وہ سب پورنوگرافک موویز کے ایکٹر ہیں۔ تو یہ ان کے اخلاق کے معیار ہیں، اور پورنوگرافی کی جو حدود ہیں وہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کس گند میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، اور اعتراض کرنے چلے ہیں اس ہستی پر جس کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزگی کی خدا تعالیٰ نے گواہی دی۔ بس یہ غلاظت کر کے انہوں نے یقیناً خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی اور دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس فلم کے سپانسر کرنے والے بھی خدا تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ان میں وہ ایک عیسائی بھی، پادری بھی شامل ہے جو اپنی سستی شہرت کے لیے مختلف وقتوں میں قرآن جلانے وغیرہ کی بھی امریکہ میں کرتا رہا ہے کوشش۔ اللہ ممزقہم کل ممزقن وسائقم تسیقا۔ میڈیا نے بعض نے مذمت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے رد عمل کی بھی مذمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، غلط رد عمل کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پہل کرنے والا کون ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی اکائی اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دین سے تو باوجود عشق رسول کے دعوے کے دور ہٹے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ دعویٰ تو بے شک ہے، لیکن دین کا علم کوئی نہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی مسلمان ملک نے کسی ملک کو بھی پرزور احتجاج نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اتنا کمزور کہ میڈیا نے اس کی کوئی اہمیت نہیں دی، اور اگر مسلمانوں کے احتجاج پر کوئی خبر لگائی بھی ہے تو یہ کہ 1.8 بلین مسلمان بچوں کی طرح رد عمل دکھا رہے ہیں۔ جب کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو پھر تو ادھر ادھر پھرنے والے ہی ہوتے ہیں، پھر رد عمل بچوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک طنز بھی کر دیا، لیکن حقیقت بھی واضح کر دی۔ اب بھی خدا کرے کہ مسلمانوں کو شرم آ جائے۔ یہ لوگ جن کی دین کی آنکھ تو اندھی ہے، جن کو انبیاء کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بھی گرا کر خاموش رہتے ہیں، ان کو تو مسلمانوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات کے اظہار بچوں کی طرح کا رد عمل نظر آئے گا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ 2006 میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اس طرف توجہ کریں اور ایک ایسا ٹھوس لائحہ عمل بنائیں کہ آئندہ ایسی بیہودگی کی کسی کو ضرورت نہ ہو۔ کاش کہ مسلمان ملک یہ سن لیں، اور جو اگر ان تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچانے کی ہر احمدی کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ 4 دن کا احتجاج کر کے
بیٹھ جانے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک جگہ سے تجویز آئی تھی، لوگ بھی مختلف تجویزیں دیتے رہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان وکلاء جو ہیں یہ اکٹھے ہو کر پیٹیشن کریں، کاش کے مسلمان وکلاء جو بین الاقوامی مقام رکھتے ہیں اس بارے میں سوچیں، اس کے امکانات پر یا ممکنات پر غور کریں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یا کوئی راستہ نکالیں۔ کب تک ایسی بےہودگی کو ہوتا دیکھتے رہیں گے اور اپنے ملکوں میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اس کا اس مغربی دنیا پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، یا ان بنانے والوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر معصوموں پر حملہ کریں گے ان ملکوں میں، یا تھریٹ دیں گے یا مارنے کی کوشش کریں گے، ایمبیسیز پر حملے کریں گے، تو یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خود اعتراض لگوانے کے موقع پیدا کر دیں گے اس صورت میں، تو بس شدت پسندی اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب وہی ہے جو میں بتا آیا ہوں کہ اپنے اعمال کی اصلاح اور درود و سلام اس نبی پر جو انسانیت کا نجات دہندہ ہے، اور دنیاوی کوششوں کے لیے مسلمان ممالک کا ایک ہونا، مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے ووٹ کی طاقت منوانا۔ بہرحال افراد جماعت جہاں جہاں بھی ہیں اس نہج پر کام کریں اور اپنے غیر دوستوں کو بھی اس طریق پر چلانے کی کوشش کریں کہ اپنی طاقت جو ہے وہ منواؤ۔ ووٹ کی طاقت یہاں ان ملکوں میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو دنیا کے سامنے بھی خوبصورت رنگ میں پیش کریں۔ آج یہ لوگ آزادی اظہار کا شور مچاتے ہیں، کہ اسلام میں تو آزادی رائے اور بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور مثالیں آج کل کے مسلمان دنیا کی دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک میں آزادی نہیں ملتی وہاں کے لوگوں کو، شہریوں کو اگر نہیں ملتی تو ان ملکوں کی بدقسمتی ہے کہ اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے۔ اسلامی تعلیم کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تو تاریخ میں لوگوں کے بے دھڑک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے، بلکہ ادب و احترام کو پامال کرنے، اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حوصلے اور برداشت کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ وہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہی واقعات جو ہیں ان میں بے باکی کا بھی اظہار ہوتا ہے، حد کا اظہار، اور پھر آپ کا حوصلہ۔ حضرت جبیر بن مطعم نے یہ روایت ہے اس کی، وہ کہتے ہیں مجھے بتایا کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ حنین سے آ رہے تھے، بدوی لوگ آپ سے لپٹ گئے، آپ سے مانگتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ببول کے ایک درخت کی طرف ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا، جس کے کانٹوں میں آپ کی چادر اٹک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان جنگلی درختوں کی تعداد کے برابر اونٹ ہوتے تو میں انہیں تم میں بانٹ دیتا، اور پھر مجھے تم بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ پھر ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا، اور آپ نے ایک موٹے کنارے والی چادر زیب تن کی ہوئی تھی۔ ایک بدو نے اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے کناروں کے نشان آپ کی گردن پر پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے آپ کو عنایت فرمایا ہے میرے ان 2 اونٹوں پر لاد دیں، کیونکہ آپ مجھے نہ تو اپنے مال میں سے اور نہ ہی اپنے والد کے مال میں سے دیں گے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، کہ مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا
مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا؟ اس بدو نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم سے بدلہ کیوں نہ لیا جائے گا؟ اس بدو نے کہا اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ تو یہ ہے وہ صبر و برداشت کا مقام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور پھر اپنوں سے نہیں دشمنوں سے بھی تھا۔ یہ ہیں وہ اعلیٰ اخلاق، جود و سخا بھی ہے اور صبر و برداشت بھی ہے، اور وسعت حوصلہ کا اظہار بھی ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے جاہل بغیر علم کے اٹھتے ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ اس رحمت للعالمین پر کہ یہ انہوں نے سختی تھی اور فلاں تھا اور فلاں تھا۔ پھر قرآن کریم پر اعتراض ہے، یہ بھی سنا اس فلم میں لگایا گیا، میں نے دیکھی تو نہیں، جو میں نے سنا ہے لوگوں سے، کہ یہ قرآن کریم بھی حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی جو تھے ورقہ بن نوفل، جن کے پاس لے کے گئی تھیں آپ کو پہلی وحی کے بعد حضرت ختیجہ، کہ انہوں نے قرآن کریم لکھ کے دیا تھا۔ کفار تو یہ اعتراض کی کرتے رہے آپ کی زندگی میں کہ یہ قرآن جو تم قسطوں میں اتار رہے ہو تو اللہ کا کلام ہے، تو یکدم کیوں نہیں اترا؟ یہ بیچارے بالکل ہی بے علم ہیں، بلکہ تاریخ سے بھی نابلد۔ بہرحال جو بنانے والے ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، لیکن ایک دو پادری جو ان میں شامل ہیں جو اپنے آپ کو علمی سمجھتے ہیں وہ بھی علمی لحاظ سے بالکل جاہل ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے تو یہ کہا تھا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تجھے تیری قوم وطن سے نکالے گی، اور کچھ عرصے بعد وہ وفات بھی ہو گئی ان کی۔ پھر یہ جو پادری ہیں تاریخ اور حقائق سے، جیسا کہ میں نے کہا، بالکل ہی نابلد ہیں۔ مستشرقین جو ہیں اس بحث میں ہمیشہ پڑے رہے قرآن کے بارے میں کہ یہ صورت کہاں اتری اور وہ صورت کہاں اتری، نازل ہوئی مدینہ میں یا مکہ میں، اس بات پہ بھی بحث کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے لکھ کر دے دیا تھا۔ اور پھر قرآن کریم کا اپنا چیلنج ہے کہ اگر سمجھتے ہو کہ لکھ کے دے دیا تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کے دکھا دو۔ پھر جذبات کے احترام کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، باوجود اس علم کے کہ آپ سب نبیوں سے افضل ہیں۔ یہودی کے جذبات کے احترام کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ غرباء کے جذبات کا خیال ہے اور ان کے مقام کی اس طرح آپ نے عزت فرمائی کہ ایک دفعہ آپ کے ایک صحابی جو مالدار تھے دوسرے لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ قوت اور طاقت اور تمہارا یہ مال تمہیں اپنے زور بازو سے ملے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تمہاری قومی طاقت اور مال کی طاقت سب غرباء ہی کے ذریعے سے آتے ہیں۔ یہ آزادی کے دعوے دار آج غرباء کے حقوق قائم کرتے ہیں، ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقوق قائم فرما دیا، یہ کہہ کر کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ بس کہاں کہاں یہ مقابلہ کریں گے اس محسن انسانیت کا؟ بے شمار واقعات ہیں، اور ہر پہلو آپ لے لیں خلق کا، اس کے اعلیٰ نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئیں گے۔ پھر اور نہیں تو یہی الزام لگا دیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو عورتیں بڑی پسند تھیں۔ شادیوں پر اعتراض کیا تو اس کا رد تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پتہ تھا کہ یہ ایسے واقعات ہونے ہیں، ایسی سوال اٹھنے ہیں، تو ایسے حالات پیدا کر دیتا تھا کہ ان باتوں کا بھی رد آ گیا سامنے۔ اسماء بنت نعمان بن ابی جون کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کی خوبصورت عورتوں میں سے تھیں، اور جب وہ آئی ہیں مدینہ تو عورتوں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو
سب نے تعریف کی کہ ایسی خوبصورت عورت ہم نے نہیں زندگی میں کبھی دیکھی۔ اس کی باپ کی خواہش پر آپ نے اس سے 500 درہم حق مہر پر نکاح کر لیا۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے ایک بہت عظیم پناہ گاہ کی پناہ طلب کی ہے، اور باہر آ گئے۔ اور ابو سعید کو فرمایا، اپنے ایک صحابی کو، کہ اس کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑو۔ اور پھر یہ بھی تاریخ میں ہے کہ اس شادی پر اس کے گھر والے بڑے خوش تھے کہ ہماری بیٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئی، لیکن واپس آنے پر سخت ناراض ہوئے اور بہت برا بھلا کہا اس سے۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جس پر گھناؤنے الزام عورت کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں، جس کی بیویاں کرنا بھی اس لیے تھا کہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو لکھا ہے اگر بیویاں نہ ہوتیں اولاد نہ ہوتی، اور جو اولاد کی وجہ سے ابتلا آئے اور جن کا جس طرح اظہار کیا اور پھر جس طرح بیویوں سے اس نے سلوک ہے، خلق ہے، یہ کس طرح قائم، اس کے نمونے کس طرح قائم ہو کے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ہر عمل آپ کا خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں الزام ہے کہ وہ بہت لاڈلی تھیں، اور پھر عمر کے حساب سے بھی بڑی غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی راتوں کو آپ یہ فرماتے ہیں بعض راتوں میں کہ میں ساری رات اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، جو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ بس جن کے دماغوں میں غلاظتیں بھری ہوئی ہوں انہوں نے یہ الزام لگانے ہیں، اور لگاتے رہے ہیں، آئندہ بھی شاید کرتے رہیں ایسی حرکتیں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرتا رہے گا۔ بس ان لوگوں کو اور ان کی حمایت کرنے والوں کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں اس نے اپنے مسیح و مہدی کو بھیج کر دنیا کو اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن اگر استہزاء اور ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ دنیا کے ہر خطے پر آج کل قدرتی آفات آ رہی ہیں، ہر طرف تباہی ہے۔ امریکہ میں بھی طوفان آ رہے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر آ رہے ہیں، معاشی بدحالی بڑھ رہی ہے، آبادیاں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے کا وادیوں کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں گھری ہوئی ہیں ان خطرات میں۔ بس ان سب باتوں کو، حد سے بڑے ہوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ پھیرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اس قسم کی بےہودہ گوئیوں کی طرف توجہ دیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے الٹ ہو رہا ہے، حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمانے کا امام تنبیہ کر چکا ہے، کھل کر بتا چکا ہے کہ دنیا نے اگر اس کی آواز پر کان نہ دھرے تو ہر قدم اسے دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے والا بنائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام جو بار بار دہرانے والا پیغام ہے، اکثر پیش ہوتا ہے، آج پھر میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیش گوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے، ایسا ہی یورپ میں بھی آئے، اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں بھی آئیں گے، اور بعض ان میں سے قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔ اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین اور آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی، اور حیات اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحے پہ ان کا پتہ نہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور بتیرے نجات پائیں گے اور بتیرے ہلاک ہو جائیں گے۔
وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ یہ اس لیے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ فرمایا نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی عقل دے، مکروہ اور ظالمانہ کاموں کرنے سے بچیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس وقت بھی میں نماز جمعہ کے بعد 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ 2 شہداء کے جنازے ہیں۔ پہلا شہید ہیں عزیزم نوید احمد صاحب ابن مکرم ثناء اللہ صاحب، جن کو 14 ستمبر 2012 کو کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوید احمد صاحب ابن ثناء اللہ صاحب خاندان میں سب سے پہلے ان کے دادا عبدالکریم صاحب نے خلیفہ مسیح ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت سے پہلے آپ کا تعلق امرتسر سے تھا، مگر بیعت کے بعد آپ کا زیادہ وقت قادیان میں ہی گزرا۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں آپ کا خاندان محمود آباد سندھ میں مقیم ہوا۔ پھر 1985 میں قادیان شفٹ ہو گئے۔ عزیزم نوید احمد کے والد کو 1984 میں اسیر راہ مولا رہنے کی بھی ثناء اللہ صاحب کو توفیق ملی۔ واقعہ شہادت اس طرح ہے کہ 14 ستمبر 2012 کو جمعہ کے دن عزیزم نوید احمد ولد ثناء اللہ صاحب جو 22 سال ان کی عمر تھی، اپنے گھر واقعہ حمیرہ ٹاؤن حلقہ گلشن جامی کے سامنے اپنے 2 غیرت جماعت پٹھان دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے، اور انہوں نے ان تینوں نوجوانوں پر کلاشنکوف اور ریپیٹر سے فائرنگ کر دی۔ کلاشنکوف سے نکلی 2 گولیاں عزیزم نوید احمد کے پیٹ میں لگیں، جبکہ دوسرے دونوں نوجوانوں کو بھی گولیاں لگیں، جس سے یہ تینوں زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری ہسپتال لے جایا گیا، لیکن نوید احمد ہسپتال جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے سادہ مزاج، سادہ طبیعت کے مالک تھے، نرم مزاج تھے، نرم خو تھے، ہمدرد تھے، اطاعت گزار تھے، عاجزانہ عادات کے مالک تھے۔ پڑھائی کا شوق تھا، لیکن غربت کی وجہ سے مڈل کے بعد پڑھائی نہیں کر سکے، اپنے والد کے ساتھ کام کرتے تھے، تو پھر اس کام کے دوران ہی انہوں نے میٹرک بھی پرائیویٹ طور پہ پاس کیا امتحان۔ اس رمضان میں بھی خدا ملمدے کی ڈیوٹی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اکثر خود پیش کیا کرتے تھے، اور بڑے آسن رنگ میں ڈیوٹیاں سر انجام دیتے تھے۔ جہاں یہ کام کرتے تھے ساتھی افسران بھی آپ کے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر تھے۔ آپ کی نماز جنازہ پر بھی دفتر سے کئی افراد نے شرکت کی۔ نیز آپ کے ادارے کے مالک اور اس کی فیملی کے ممبران آپ کے گھر تعزیت کی غرض سے آئے۔ ان کی والدہ ہیں، والدین دونوں ہیں، زندہ ہیں ان کے، اور 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم محمد احمد صدیقی صاحب ابن مکرم ریاض احمد صاحب صدیقی شہید کا، جو ان کی 15 ستمبر سے اگلے دن ہی کراچی میں ان کی شہادت ہوئی۔
کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جو ہے، شہادتیں جو ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کراچی کے احمدیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب آج کل سب سے زیادہ جو شہادتوں کا ہے ٹارگٹ کر کے شہادتیں کی جا رہی ہیں وہ کراچی میں ہے، اور بعض حکومتی اداروں کی طرف سے جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں وہ پنجاب میں ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو محفوظ رکھے۔ محمد احمد صدیقی صاحب شہید کے خاندان کا تعلق کراچی سے ہے۔ آپ کے خاندان میں احمدیت ان کے بھائی عمران صدیقی صاحب کی بیعت کے سے ہوا، جو 2001 میں امریکہ میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد عمران صدیقی صاحب کو تبلیغ سے آپ کے دیگر 2 بھائیوں کی بیعت کی، عمیر صدیقی اور رضوان صدیقی۔ اس کے بعد بشمول والدین کے پورا خاندان بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ 15 ستمبر 2012 کو ہفتہ کی رات تقریباً 12 بجے عزیزم محمد احمد صدیقی اپنے بہنوئی مکرم ملک شمس فخری صاحب کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور السلام سپر سٹور واقعہ گلستان جوہر سے موٹر سائیکل پر نکلے۔ ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے کہ ان پر شدید فائرنگ کی گئی، جس سے 2 گولیاں عزیزم محمد احمد صدیقی صاحب کو لگیں، جن میں سے ایک ان کے دل پر جبکہ دوسری گولی ان کے کولے پر لگی اور آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ آپ کے بہنوئی مکرم شمس فخری صاحب کو ان کے جسم کے 5 مختلف حصوں پر 5 گولیاں لگیں، جن میں سے ایک ان کے دائیں کندھے پر، ایک پیٹ میں، اور باقی گولیاں ٹانگوں پر لگیں، اور اس وقت آپ آغا خان ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ شہادت کے وقت شہید مرحوم کی عمر 23 سال تھی اور صرف 1 ہفتہ قبل ان کا نکاح ہوا تھا۔ شہید مرحوم نے گزشتہ سال ہی MBA امتحان پاس کیا تھا۔ بہت شریف النفس، معصوم، اطاعت گزار اور خوش اخلاق طبیعت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں کہ 23 سال کا نوجوان خوبصورت شکل اور صورت کا مالک تھا، بلکہ نہ صرف خوبصورت شکل و صورت کا مالک تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا۔ ہر وقت چند دعائیں اپنے پاس لکھ کر رکھا کرتے تھے اور انہیں پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ ہم میں سے سب سے قابل تھا۔ اپنے 7 ستمبر 2012 کو اس نے اپنے بعض دوستوں کو موبائل پر SMS کیا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے دعا کرنا۔ شہید مرحوم کی والدہ نے اس تکلیف دہ واقعہ کے بعد بتایا کہ تعزیت کے لیے آنے والی غیر احمدی رشتہ دار خواتین نے طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ نے انجام دیکھ لیا۔ اس پر شہید مرحوم کی والدہ نے انہیں جواباً کہا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسیح کو ماننا ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں جماعت کی خاطر اپنے 9 کے 9 بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے فضل سے سب شہید کے بھائی بہن سب حوصلے میں ہیں۔ شہید مرحوم کے والد صاحب پہلے وفات پا چکے ہیں۔ شہید مرحوم نے لواحقین میں بوڑھی والدہ محترمہ کے علاوہ 8 بھائی اور 2 بہنیں سوگوار چھوڑی ہیں۔ آپ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان سب شہداء کے وفات کا سلوک فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کو صبر، ہمت اور حوصلہ دے، اور پاکستان کے ہر احمدی کی اپنی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.